السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ عزیزان محترم، دنیا ہم کو جھنجھوڑ رہی ہے، دنیا ہم کو آزما رہی ہے کہ کیا مسلمان خواب غفلت میں تو نہیں، کیا مسلمان آرام کی نیند تو نہیں سو رہا ہے۔ ہاں، ان کو اس بات کا یقین ہے جو حکومتیں کر رہی ہے، جو زعفرانی رنگ کو لوگوں پر مسلط کرنا چاہتی ہے اور مسلمانوں کے وقار اور مقام کو مجروح کرنا چاہتی ہے، سازشوں پہ سازشیں ہو رہی ہے، مگر افسوس مسلمان ابھی خواب غفلت میں ہے۔ ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ مسلمان میرے سے کیا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ غافلوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ غافلوں کے ساتھ کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ آج کل ہم لوگوں کا یہ حشر ہو گیا ہے کہ نہ ہم اللہ کے رہے، نہ گھر کے رہے، نہ اپنوں کے رہے، کسی کے نہیں، بس اپنے لیے جی رہے ہیں، میرے لیے جی رہا ہوں۔ کب تک اپنے لیے جئیں گے؟ کب اللہ کے رسول کی بات اپنے گھروں کے اندر نافذ کریں گے؟ کب اللہ کی بات پر عمل کریں گے؟ کب اللہ کے حکم پر ہم چلنے کا عہد کریں گے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی تمہارے کو جاگنے کا وقت نہیں آیا؟ آج ہم بڑے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے ہم تقاریب کرتے ہیں، بڑی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے ہم تاریخ کو سناتے ہیں، وہ آگے تو ہمارے ہندوستان کے رنگ کو بدل دیا۔ کیا ہم چاہنے والوں کا عمل نہیں ہے؟ کیا ہم ان کو چاہتے نہیں ہیں کہ وہ عمل کرے تو ہم بھی کچھ ان کا عمل کرے؟ وہ جس انداز سے اپنی زندگی کو گزارے، اس میں سے ایک حصہ اپنی زندگی کو گزارے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے وقت کہ تم بیدار ہو جاؤ۔ یہ بار بار تم کو زعفرانی رنگ اشارے دے رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شیر سو گیا ہے یا مر گیا ہے۔ یاد رکھیے، وہ قوم کو جگانا آسان ہے جو سو گئی ہے، وہ قوم کو جگانا مشکل ہے جو مر گئی ہے۔ اگر ہمارے میں ایمان ہے، اگر واقعی ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمارے کو لا الہ الا اللہ اگر ہم زبان سے کہتے ہیں تو پھر ایمان کو اپنے دلوں میں جگاؤ، اس چنگاری کو اپنے دل میں لو۔ آج میں وہ بیٹی کو سلام کر رہا ہوں اس اسٹیج سے
اور اس بیٹی کے گھر والوں کی تربیت پر میں مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ مسکان وہ لڑکی نے مسلمانوں کے نوجوانوں پر اور لوگوں مسلمانوں کی تمام جماعتوں پر، نوجوانوں پر نہیں، سب پہ ایک جوتا لے کے مارا، اور اس نے یہ بتا دیا دیکھو زعفرانی کلر میرے سامنے تھا مگر میرا مولا میرے ساتھ میں تھا۔ زعفرانی کلر میرے سامنے تھا، میں نے زعفرانی کلر کی کوئی اہمیت نہیں دیکھی، میں تو اللہ سے ڈرنے والی تھی، میں اللہ سے ماننے والی تھی، اس لیے اس نے بے جھجک کہہ دیا نعرہ تکبیر۔ ہم لوگ اللہ اکبر بولنے بھی ڈر رہے ہیں آج کل۔ ارے مولانا مسجد میں اللہ اکبر بولیں گے، جا کے کام بولو بیٹے، گھنٹے بجا رہے اس جگہ بولو۔ اپنے گھنٹے والوں کے پاس بھی ہماری عورتیں دکھ رہے نا، خوشی نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو؟ اماں آ گئی کہتے، ماتا آ گئی کہتے، ماتا میں نے کیا گوبری آئی تو انہوں چلے گوبر لے کے، کہاں جا رہے ہیں اماں؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کو؟ اللہ کا خوف نہیں ہے آپ کو؟ وہ مردوں پہ مجھے حیرت ہے کہ جن کی اولادوں کو گوبری ہونے پر ان کے گھر والے ان کی بیوی کے عمل کو دیکھ کر اندھے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہر ایک کو معاف کرے گا، بدکار کو معاف کرے گا، چور کو معاف کرے گا، زناکار کو معاف کر دے گا، ہر ایک کی معافی ممکن ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے تو کس کی معافی ممکن نہیں ہے؟ صرف اور صرف مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اور ہمارے میں آج کل شرک عام ہو گیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہم نے۔ اللہ میاں کو ہم نے یہ سمجھا وہ کچھ دے ہی نہیں سکتے، ان سے مانگ کے کیا کریں؟ میاں جتنے ہمارے بزرگاں ہیں وہ بھی اللہ سے مانگے، جو ان کے مقاصد تھے وہ اللہ کے سامنے عرض کرتے تھے۔ ہم لوگوں کدھر جا رہے ہیں؟ میرے عزیز، آج یہ بچی نے مسلمانوں کو جگا دیا، مگر افسوس کہ آج ہماری قوم غفلت میں سو رہی ہے۔ ماتم کرنا دل بول رہا ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے کو یہ چیزوں سے روکا جا رہا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان کیا کر سکتا ہے، مسلمان جاگے گا یا نہیں جاگے گا۔ ادھر دیکھیے بیچارے مار لگ گیا ہے بیچاروں کو، کوئی الماری کیا کچھ لگ گیا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ پہلے میرے بزرگاں بولتے تھے پلٹ کے دیکھنے کی عادت میں رہنا۔ معلوم پلٹ کے دیکھنے والے کا کیا انجام ہوا؟ اور مار لگ گیا ان کو، کھٹکا کچھ بن ہو گیا ہوں گا۔ آپ کو معلوم پلٹ کے دیکھنے کی بیماری کا کیا حال ہے؟ پلٹ کے دیکھنے کے بعد آج تک پتھر بنے ہوئے ہیں۔ کون ہے معلوم؟ معلوم تاریخ معلوم اسلام کی؟ کیا معلوم تاریخ اپنے کو؟ تاریخ لے کے کیا کریں گے مولانا؟ اپن لوگوں کو تاریخہ دے رہے ہیں، پیسے دینا ہے تو دھوکے دینا ہے، تاریخہ دے رہے ہیں، پر تاریخوں پہ تاریخہ دے رہے ہیں، کہیں کو مولانا اس کا کام بنانا ہے میرے کو، میں نہیں دے سک رہا ہوں پیسے، کیا کروں؟ تاریخ تمہاری تاریخ مٹری میاں، تم تاریخ نہیں جانتے۔ سنو، لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ کا حکم ہوا کہ قوم پہ عذاب ہو رہا، پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پلٹ کے دیکھے، اللہ نے ان کو جس انداز سے دیکھے اسی انداز سے پتھر کی مورت بنا دی۔ سمجھے آپ؟
جب اللہ کا خیر برستا ہے تو پیغمبر کی بیوی بھی پتھر کی مورت بن جاتی. کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو. اور اگر اللہ مقام دینا چاہتا ہے اور عزت دینا چاہتا ہے تو وہی دشمن اسلام، خدائی کے دعوے دار فرعون کی بیوی سارا کو اللہ نے کیا کیا؟ جنت عطا کر دیا. ایک اللہ والی فرعون کی بیوی ہے اور وہ جنت میں جائے گی. ایک پیغمبر کی بیوی ہے مگر اللہ نے پلٹ کے دیکھنے سے منع کیا تھا. اللہ نے فرما دیا میں جو عذاب دے رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھنا. سب سیدھا جا رہے ہیں, پلٹ کے دیکھے. پھر کیا ہوا؟ آج تک آپ چینل دیکھو, اپنے پاس موبائل تو ہے نا آج کل ماشاءاللہ, یہ وہ ہولے شولے سب دیکھ رہی. تاریخ بھی دیکھو, سیرت بھی دیکھو سرکار کی. ارے ہمارے عزیز دوستو, آج آپ کو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچیاں کس رخ پہ جا رہے ہیں. ہمارے بچیاں کیا اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ پلٹ کے نعرہ لگا سکتے ہیں؟ انہوں نعرہ ہی نہیں معلوم تو کیا منع ہے؟ میں نہیں, اپنے کو ہی نہیں مان. نعرہ بولے تو انہوں نے کیا نعرہ ہوتا مولانا؟ ارے نعرے تو اچھا یہ ہے, اچھا نہیں معلوم تھا مولانا. شرم آنا ہم کو, خیال آنا ہمارے کو. کل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے. اور جب میرے آقا تو میرا امتی بولیں گے, اگر فرشتے پلٹ کے پوچھیں گے میاں یہ کون ہے تو آپ بولنے کے قابل ہیں؟ کیا اوصاف رسول پڑھے؟ کیا سیرت رسول پڑھا آپ نے؟ آج مجھے کہا گیا کہ آپ کون سا کی ڈے آ رہا نا, ویلنٹیئر ڈے کون سا آ رہا, ہمارے بچیاں نکلیں گے برقعوں میں, اپنے غیر مسلم بچے کو ہاتھ میں کڑا پہنائیں گے. وہی ہے نا یہ دن 14 فروری کا دن, میرے کو پورا نہیں معلوم. میں نے کہا کڑا پہننے کے بجائے کڑا پہنانے والی بچی کو اگر ماں باپ آج سے عزت کا کڑا پہنا دو, اس کو سنا دو بیٹے کسی غیر مرد کو دیکھنا بھی گناہ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین عورت وہ ہے میرے آقا. میرے علی سے حضرت سے پوچھا سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سرکار نے جب پوچھا تو صحابہ کا اندر سناٹا چھا گیا, ہر ایک عورت کی تعریف کیا. لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی کچھ کہا, جب سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے آ کر حضرت بی بی صاحبہ سے پوچھا, بی بی صاحبہ یہ تو بتائیے کہ آج آپ کے ابا جان نے آج مسجد نبوی میں بیٹھ کر کچھ ایسا سوال کر گئے جو ہم جواب نہیں دے پائے, اور جو ہم جواب دیے اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہوئے. بی بی صاحبہ نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب بہت آسان ہے. کہا کیا ہے جواب؟ کہا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر مرد کو نہ دیکھے, اور سب سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر مرد اس کو نہ دیکھے. آج ہمارے پاس تو شکوے سب بھول گئے ہم نا, رشتے بھی ختم ہو گئے. یاد رکھیے وہ رشتوں سے بھی ہم کو بچنا ہے جس کو منع کیا گیا ہے. محرم اللہ کے رسول نے بتا دیا محرم کون ہے, محرم کون نہیں ہے. اب یہ سیرت کے اوپر کیا بولوں میں؟ ہماری عوام کو جگانے کے لیے میں نے کوششیں کرتے رہتا ہوں. آج میرا ذہن تو بہت کچھ بولنا تھا مگر لوگوں کو دیکھ کر مجھے افسوس ہی ہو رہا ہے کہ آج ہمارے سرکار کی سیرت کے اوپر ایک لڑکی عمل کری تو دنیا میں فیمس ہوگی. میاں دنیا اس کی عزت کر رہی. اگر تمہاری لڑکی بھی اللہ والی بن جائیں گی تو دنیا میں نام روشن نہیں کرے گی.
کیا تمہارا بیٹا بھی ایک نیک بن جائے گا تو نام روشن نہیں کرے گا؟ اس کے لیے جگر چاہیے، اور جگر کے لیے رزق حلال چاہیے۔ میں جب جب یہ بات بولتا ہوں نہیں حلال کی روٹی بولے تو لوگ بولتے ہیں کہ ہم حرام کی روٹی کھا رہے ہیں کیا؟ آپ نہیں کھا رہے ہیں گھروں میں، آپ تو محنت کی کھا رہے ہیں، میں نے بول رہا ہوں، مگر جو جوڑے کی رقم کا ولیمہ کھا رہے ہیں وہ حرام ہے۔ جو جوڑے کی رقم کے ولیمے کھا رہے ہیں نا، وہ سب حرام کی غذا اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ کیا کبھی جا کے آپ پوچھیں کہ آپ کے بابا کیا کام کرتے؟ آپ یہ ولیمہ کہاں سے کریں؟ ایک صاحب میرے پاس آئے کل، رخا دیے، میں بولا میں شادی میں نہیں آتا، بولے ولیمے میں آئیے۔ میں بولا ولیمہ جائز ہے آپ کا؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا آپ بیوی سے پیسے لیے؟ کہا نہیں لیا الحمدللہ۔ میں بولا جہیز ڈیمانڈ کرے؟ بولے نہیں۔ بولا میں آؤں گا۔ کیوں؟ یہ بچوں کی میں ہمت بڑھانا چاہتا ہوں، میں مرد پیدا کرنا چاہتا ہوں، نامردوں کی شادیوں میں نہیں جاتا۔ مرد اسے کہتے ہیں مانگ چوٹی کے غلام، جس کے ہاتھوں میں ہو وہ شمشیر انعام، جس کو دیکھے تو لوگ کہے، زبان سے کہہ اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم کو دیکھ کے کوئی کلمہ پڑھ رہا؟ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بات یاد آ گئی، ضمنی بول دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے یہ لباس میں ہم اسکول جاتے تھے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا، کبھی ہمارا شملہ کھینچ دیتے تھے پیچھے سے، کبھی ہماری شیروانی پہ پیچھے سے لکیراں مار دیتے تھے۔ جب زمانہ الگ تھا، اب تو ماشاءاللہ کرتے پائجاموں کا ہے الحمدللہ۔ آپ کو معلوم، ہمارے والد ماجد فرماتے تھے میرے کو دیکھ کے جو ہے پڑھتے جاتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، تو والد صاحب فرماتے تھے الحمدللہ۔ تو حضرت پڑھے یہ کیا ہے؟ علامہ فاضل کو جب سنائے تو سرکار دوال حضرت ابا جان آگے سنائے کیا میرے کو دیکھ کے ایسا پڑھتے، تو ہمارے دادے جان بجائے اس کے ناراض ہونے کا الحمدللہ ہو گئے۔ تو حضرت فرمایا حضرت میرے کو دیکھ کے انہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھ رہی، آپ دیکھیں تو میرے کو دیکھ میری بات سن کے الحمدللہ پڑھ رہی۔ بولے حمید تیرے کو فخر کرنا چاہیے کہ تیرے کو دیکھ کے سبحان اللہ تعالیٰ کا نام تو یاد آ گیا، تم کو دیکھ کر اللہ تو یاد آ گیا نا۔ اگر ویسا عمل ہماری بیٹیوں میں آ جائیں گے، ویسے عمل ہمارے بیٹوں میں آ جائیں گے تو سبحان اللہ، پھر یہ کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی ٹوکنا پڑے گا نہ روکنا پڑے گا، کھڑے خط سے کلمہ پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ زعفرانی کلر جو ہے نا وہ جلدی 2 ڈبکیوں میں چلے آتا، گیرو کا کلر زعفرانی نہیں، 2 ڈبکیوں میں چلے آتا۔ کب؟ آپ کا ایمان مضبوط ہوتا۔ آج ہماری بیٹی نے بتا دیا، اور وہ تمام نوجوانوں کو منہ پہ ماری جو اپنے کو بزدل سمجھتے ہیں۔ آج وہ بزدل ہے ہمارے سامنے، جو آج اللہ کے نام لینے والے تو ہے مگر اللہ کے نام پہ چلنے والے نہیں۔ اللہ کے نام لینے والے تو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلنے والے ہیں۔ معلوم ہمارے بچوں کو بھی مجاہدین بنانا، سیلف ڈیفنس ان کو سکھانا۔ ڈیفنس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور ڈیفنس نہیں کرنے میں اللہ کو یاد کرو، وہ ڈیفنس خود پیدا کر دیتا۔ جب جب ہمارے بزرگوں نے دین کے کام کو آغاز کیا، اس سے بہت سے رکاوٹیں آئی۔ اگر میں تاریخ سنانا شروع کرا تو گھڑی کچھ بول رہی ہے، میں کچھ بول رہا ہوں، یہاں کی گھڑی کیا بول رہی ہے نہیں معلوم، 32 یہ صحیح ہے بالکل، میری گھڑی کچھ 5 منٹ آگے جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستوں، جنگ خندق کا وقت ہے، خندق کی جنگ ہو رہی ہے، اور آپ کو معلوم ایک چھوٹے سے حصے میں خواتین کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، اور پورے خواتین کو ایک ڈیرے میں بند کر دیا گیا، اور دور سے ڈیرے کو گھیر دیا گیا۔ ایک یہودیوں نے سازش کی
اور کہا دیکھو پورے مسلمان خندق میں مصروف ہے، اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ ہم بدتمیزی کر سکتے ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی ہے، حضرت صفیہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کسی حال اپنے اوپر چڑھا کے ایک آدمی کو اندر ڈھکیلا، گرایا دیوار پہ سے یا چھت، وہ جو جس باؤنڈری تھی وہ باؤنڈری کے اندر حضرت صفیہ جو اس وقت پورے ڈیرے کے اطراف پھر رہی تھی، میرے آقا کی پھپھی جان ہیں، آپ نے جیسی دیکھا کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا ہے، اگر یہ باہر جائے گا تو یہ بتا دے گا کہ پورے عورتیں اندر ہیں، مردہ کوئی نہیں ہے، کوئی لڑنے والے نہیں ہیں، اور یہ مسلمان عورتوں کی عزت و عفت کا سوال ہے۔ حضرت صفیہ نے اپنے ڈیرے کی میخ لی اور ایک ایسا وار کیا کہ انہیں جان کا ختم ہو کے رہ گیا، اور پھر حضرت صفیہ نے اس کو ذبح کر کے، اس کو گلا کاٹ کر اس کا سر باہر پھینک دیا۔ جتنے یہودی باہر ٹھہرے تھے جو ڈیرے کو حملہ کرنے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی فوج کو رکھ کے گئے، لہذا یہاں سے بھاگنے میں اپنی بھلائی ہے، سب بھاگ گئے۔ تاریخ پڑھو، ہمارے اندر بھی کیسے کیسے تھے۔ عمارہ میرے رسول کی ایک صحابیہ تھی، لوگوں کو پانی پلا رہی تھی جنگ کے اندر، جنگ احد کا معاملہ ہے غالباً، پانی پلا رہی ہے، بیمار پرسوں کی برہم پٹی کر رہی ہے اپنے بیٹوں کو لے کر۔ معلوم ہوا کہ رسول کے اطراف دشمن آ گئے، دوڑتے ہوئے جا کے میرے آقا کے سامنے کھڑی ہو گئی، جدھر سے تیر آتا آپ نے سینے پہ لیتی، جدھر سے تیر آتا آپ نے سینے پہ لیتی۔ وہ بھی تو ایک عورت تھی نا، مگر میرے صحابہ کے صدقے ہونے کے لیے تیار تھے۔ کیا آج ہم سرکار کے احکامات کے صدقے ہونے تیار نہیں ہوں گے؟ میرے عزیز دوستو، کل اپنی اولادوں کو حفاظت سے رکھو، ان کے موبائلوں کو ضبط کر لو، 2 دن تک موبائل ان کے ہاتھ کو نہ دو۔ اگر تمہاری بیٹیوں کو دوسروں کے کڑے نہیں پہنانا ہے تو یاد رکھو اپنے بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ میرے عزیز، آپ سب کے طرف سے میں وہ بچی کو مبارکباد دے رہا ہوں، آپ بھی ہے نا شریک میرے، ہم سب مبارکباد دیتے ہیں اس بچی کو، اس کے ماں باپ کو اور اس کی تربیت کو۔ سب سے بڑی بات تربیت پہ ہم سلام کرتے ہیں اس کی۔ آج ہماری اولادوں کو یہ تربیت دو کہ بیٹے جب کوئی ساتھ نہیں ہے تو اللہ تیرے ساتھ ہے، جب دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دے گا اللہ ساتھ دے گا۔ حضرت خواجہ اجمیری کی عرس شریف کے تقاریب چل رہے ہیں، اب میں سیرت اگر بیان کروں تو بہت طویل ہو جائے گی۔ یہ بھی جو آئے اللہ کے نام کو لے کر آئے، اللہ کی بات کو پھیلانے آئے، اللہ کی بات لوگوں کے دلوں میں اتارنے آئے، اور الحمدللہ ایسا فضل فرمایا اللہ نے کہ آج آپ کو دنیا یاد کرتی ہے۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلیں گے تو صورت بھی بدل جائے گی، سیرت بھی بدل جائے گی، عمل بھی بدل جائے گا۔ ہاں، اپنے آپ کو بدلنا ہے تو اب اپنی اولادوں میں، آج ہمارے صاحبزادے نے پردے پہ تقریر فرمائی اور حیا پہ تقریر فرمائی، آج آپ کے اندر گھروں میں حیا کو لاؤ، برقعوں کو لاؤ، اپنے بچیوں کو چھوٹے ہو یا بڑے ان کو اسکارف بانا کرو اور ان کے ساتھ دین کی باتیں کرا کرو، بچوں کو بٹھا کے دین کی باتیں سنایا کرو۔ جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی بیٹی ایک نہ ایک دن ایسا مجاہدہ کرے گی کہ آپ کا بھی نام روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے فرما برداروں میں ظاہر لا کے دیا کینسر کی گولیاں، ہاں کینسر کی گولیاں ظاہر لا کے دیا۔ اچھا کوئی صاحب کو اچھا کوئی صاحب باہر ٹھہرے، ان کے بچے کے دماغ کا آپریشن ہوا کرتی،
اور وہ میرے پاس میں دوا کا پتہ بھیجتا ہوں اور میں تقریر کروں میرے کو ڈاکٹر کب بنا دیے لوگ آپ بلکہ پریشان ہوں میں. تو معلوم ہوا کہ ایک صاحب بچے کو لے کے ٹھہرے ہیں, اس کا دماغ کا آپریشن ہوا اور یہ دوا کھلانے بولے ہیں. کہتے اس کی قیمت ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, 1000 روپے میں پتہ دکھ رہا ہے. تو دیکھو اپنے سے 1-2 پتے دلا دو, شاید 2 پتوں میں تمہارا پتہ کٹ جائے وہاں. ہاں ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا. تو آپ اور میں آج طے کر لیجئے, اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے, شرم و حیا کی دعوت دیں گے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات کریں گے. محمد کاظم علی کی رہائی کے لیے دعا کی گزارش کی گئی ہے. اے اللہ جتنے قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما. اے اللہ یہ ظالموں کے ظلم سے ہم کو نجات عطا فرما. اے اللہ جو سلیکشن ہونے والے ہیں, اللہ ایسی حکومت نہ بننے دیجیے جس سے مسلمانوں کو تکالیف پہنچے, بلکہ اللہ ایسی حکومت بنا جو ہمارے لیے خیر خواہ ہو اور تیرے کام میں ہمارا مددگار بننے والا ہو. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو شر ہمارے پاس پھیلایا جا رہا ہے, اے اللہ اس شر کو دفن فرما دے, اس تنظیم کو دفن فرما دے, اس کام کرنے والوں کو ختم فرما دے, اور اے اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے, نیک کر دے. اے اللہ ہمارے بیٹیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ وہ مسکان اس کے گھر والوں کو اے اللہ اجر جزیل عطا فرما, اور اے اللہ ہر گھر میں ایک مسکان کو پیدا فرما اور ایک اللہ کے رسول کی باندی کو پیدا فرما جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے, اس کے دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.